بآواز بلند سلوات۔ برگوشنو دیے امام زین العابدین سید السجاد بآواز بلند سلوات۔ اللہم صل علی محمد آل محمد۔ مولا چاہتے ہیں امام کے حضور اور وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے اور اس جشن کی مبارکباد وقت کے امام کے حضور پیش کرنے کے لیے، خاص کر بی بی ام الائمہ کے حضور مبارکباد کا پیغام پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد آل محمد عجل فرج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ ایک بار پھر ایک ولادت کی تاریخ ہے اور وہ تعلق رکھتی ہے ہمارے چوتھے امام سے، ہمارے مظلوم امام، جن کی زندگی وہ زندگی ہے جو ہم سب کے لیے مشعل راہ، ہم سب کو اس سے درس لینا چاہیے۔ چند نکات میں آپ کی خدمت میں امام کی حیات طیبہ سے عرض کروں گا اور اس کے بعد کچھ نکات اس گفتگو سے جس کو ہم لے کر چل رہے ہیں اور آپ کی خدمت میں کل اس کا مختصر اعلان کیا تھا۔ سب سے پہلے اس خوشی میں نورانیت کو بڑھانے کے لیے کہ انشاءاللہ یہ جو آپ اور میں یہاں پر بیٹھے ہیں یہ ہم صرف جسم سے نہ بیٹھے ہوں بلکہ اپنی روح کے ساتھ بیٹھے ہوں، اور وہ روح صرف ہماری روح نہ ہو بلکہ وہ روح ہو جس کے اوپر امام وقت کی نظر پڑ رہی ہو۔ اپنی محفل کو منور کرنے کے لیے، اپنے امام کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے، ان کی نورانیت کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد محمد۔ بعض اوقات جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ آیا واقعاً ایسا ہوتا ہے؟ اصل میں کیا ہوتا ہوگا؟ یہ دنیا بہت عجیب ہے، اس دنیا کا ایک ظاہر ہے، اس دنیا کا ایک باطن ہے، اور ہم میں سے اکثر کی مشکل یہ ہے کہ ہم ظاہر کو تو دیکھ سکتے ہیں لیکن باطن کو نہیں دیکھ سکتے۔ دنیا میں زیادہ تر لوگوں کی مشکل یہی ہے کہ وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں اور وہ باطن کو نہیں دیکھتے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، جب ہمارے امام زنجیروں میں جکڑے ہوئے درباروں اور بازاروں میں جا رہے تھے تو کتنے لوگ تھے جن کو یقین تھا کہ یہ امام ہے؟ عام آدمی جب ان کو زنجیروں میں دیکھتا تو وہ پہچان سکتا تھا کہ یہ حجت خدا ہے؟ نہیں۔ عام آدمی جب اس منظر کو دیکھتا تو کیا وہ جان سکتا تھا کہ ان کا نام 1400 سال کے بعد انڈین اوشین کے ایک جزیرے کے اوپر لیا جائے گا؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ یہ کوئی پاسبلٹی ظاہر میں نہیں تھی۔ معاملہ کچھ اور ہے، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو اہل بیت اطہار علیہم السلام نے ظاہری طور پر 250 سال لوگوں کو درس دیا، غیبت میں جانے کے بعد بھی درس دے رہے ہیں، لیکن ظاہر میں جو رہ کے درس دیا وہ 250 سال سے زیادہ ہے، 250 ایئرز۔ لوگوں کو جو بیسک سکھا رہے تھے وہ کیا تھا؟ وہ فنڈامنٹل چیز کیا تھی؟
ہم کہیں گے کہ وہ عقائد سکھا رہے تھے، وہ فقہ سکھا رہے تھے، اخلاق سکھا رہے تھے، بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ سکھا رہے تھے۔ کتنی روایتیں ہمارے پاس ہیں، ہزاروں لاکھوں روایتیں ہمارے پاس ہیں۔ لیکن اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ بھائی وہ جو فنڈامنٹل چیز تھی ان کا آبجیکٹیو کیا تھا، تو میں چند منٹس آپ کے لوں گا اور مولا چوتھے سرکار کی زندگی سے ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور ایک حدیث بھی امام سے عرض کروں گا، بلکہ 2 حدیث عرض کرنا چاہوں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد۔ اچھا، یہ زمانہ کون سا زمانہ تھا؟ امام کی امامت کا جو دور شروع ہوا ہے وہ کربلا کے واقعے کے بعد ہے۔ کربلا کا واقعہ جس سوسائٹی میں ہوا ہے وہ سوسائٹی کیسی سوسائٹی ہے؟ اگر وہ سوسائٹی دیندار سوسائٹی ہوتی، ٹرو سینس میں ریلیجس، ٹرو سینس میں اللہ کو ماننے والی، تو کیا امام حسین کو اس طرح شہید ہونا تھا؟ پھر کیا نہیں ہونا تھا؟ اچھا، ایک طرف سے مشکل یہ تھی کہ یہ سوسائٹی دین نہیں تھا اس کے اندر۔ کیوں؟ اگر دین ہوتا تو نواسے رسول کو ایسے تھوڑی شہید ہونا تھا۔ لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، کیا یہ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تھے؟ پڑھ رہے تھے۔ کیا یہ لوگ حج نہیں کر رہے تھے؟ کر رہے تھے۔ کیا یہ نعرہ تکبیر کلمہ شہادت نہیں پڑھ رہے تھے؟ پڑھ رہے تھے۔ اب ذرا ایک سخت جملہ اور، جن لوگوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا تھا، کیا وہ شہادت کے بعد امام پر روئے نہیں تھے؟ روئے بھی تھے۔ جب بی بی کوفہ تشریف لائیں تو یہی لوگ جنہوں نے 3 دن پہلے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا تھا، بی بی کے سامنے روئے اور کہا کہ اب آپ آگے بڑھیں۔ بی بی نے فرمایا، یا اہل الغدر، اے دھوکے باز قوم، تم کہاں تھے جب 3 دن پہلے میرا بھائی شہید ہوا؟ اچھا، اب ہمارے سامنے مشکل کیا ہے؟ ہمارے امام کو مظلوم کیا گیا، ہمارے امام درباروں بازاروں میں جا رہے ہیں، ان کے جسم پہ زنجیروں اور بیڑیاں جکڑی ہوئی ہیں، اور سوسائٹی میں نماز پڑھ رہے ہیں لوگ، قرآن پڑھ رہے ہیں لوگ، نعرہ تکبیر بھی کہتے ہیں، کلمہ شہادت بھی کہتے ہیں۔ اب میں ایک بات پوچھوں گا، ان میں کمی کیا ہے پھر؟ سب کچھ تو ہے بھئی، بالکل ایسے ہی جیسے مثلا میں اگر اپنے بیٹے کو ٹرین کرنا چاہتا ہوں، اس کو تربیت کر رہا ہوں اسلام کے لیے، اور میرا اپنے بچے کو دیکھتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، شام کو قرآن کریم بھی پڑھتا ہے، ماہ رمضان میں روزے رکھتا ہے، عزاداری میں شرکت کرتا ہے، اچھا ہو گیا یا نہیں ہوا ہے؟ سب کچھ صحیح ہے، تو وہ جو مسنگ پارٹ اس سوسائٹی میں تھا وہ کیا تھا؟ سب کچھ ہم تو یہی چاہتے ہیں نا، ہمارے بچے اگر نماز پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، ماہ رمضان میں روزے رکھ لیں، اور مثلا مراسم کے اندر شرکت کر رہے ہوں، اب یہ سب بچے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے حساب سے ان کا کام ختم، یہ سب کے سب اچھے مسلمان ہو گئے۔ تو میں اپنے آپ سے پوچھوں گا، پھر چوتھے امام کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ اچھے مسلمان تھے کیا؟ آپ کہیں گے نہیں تھے۔ کیوں نہیں تھے؟ جو ہم سکھا رہے ہیں وہ تو وہ کر رہے تھے۔ تو مسنگ پارٹ کیا تھا ان کے اندر؟ کیا چیز کم تھی؟ اب میں اس کو اس طرح سے کہوں گا، امام لوگوں کو کیا سکھانا چاہ رہے تھے؟ وہ تو پہلے سے نماز پڑھ رہے تھے بھئی، پہلے سے نماز پڑھ رہے تھے یا نہیں پڑھ رہے تھے؟ شہید الشہداء کے قاتل بھی پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، سارے کام تو کر رہے ہیں۔ اب مولا چوتھے امام کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ وہ انہیں کوئی ایسی چیز سکھانی چاہیے کہ پھر حسین کو شہید نہ کریں، یہ حسین کو تو شہید نہ کریں پھر۔ اب میں آپ کے سامنے ایک خطرناک بات اور کہوں گا، وہ قوم یہ سارے کام کر رہی تھی اور امام حسین کو شہید کر رہی تھی، خدا نہ کرے ہم بھی تو کوئی غلطی نہیں کر رہے۔ یہ سوال کوشچن صحیح کوشچن ہے یا غلط کوشچن ہے؟ ابھی تو آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے صحیح کہنے کے علاوہ، کیونکہ آپ تو ظاہر ہے کہ، لیکن کوشچن صحیح کوشچن ہے، ویلڈ کوشچن ہے کہ بھائی وہ لوگ یہ سارے کام کر رہے تھے لیکن غلط کر رہے تھے۔ ابھی ہم لوگ بھی یہی ساری کام کر رہے ہیں، ہمیں کیا گارنٹی ملے کہ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں؟ امام کیا سکھانے آئے تھے پھر؟ اب میں امام کی 2 روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔
ان دو روایتوں کی روشنی میں ذرا ڈھونڈنا ہم لوگ ہیں کہاں پر، ہم لوگ کہاں ہیں؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ یہ کتاب کافی سے روایت ہے، کافی مستند کتابوں میں سے شمار کی جاتی ہے، اور اس کے اندر روایتوں پہ اچھا اعتماد کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ تو مولا چوتھے امام سے روایت ہے، کتاب کافی ہے، اور اس کے اندر امام نے ارشاد فرمایا، قول علی ابن الحسین علیہ السلام ان الدنیا قد ارتحلت مدبرتا وان الآخرة قد ارتحلت مقبلتا وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ۔ امام نے کیا فرمایا؟ امام کی نورانیت کو حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے ذہن پر امام کی مبارک کلمات کا اثر ہوگا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی محمد۔ امام نے ایسے دکھایا ہے جیسے یہاں پہ دو ٹریولرز ہیں، دو سفر کرنے والے ہیں۔ فرمایا ایک دنیا ہے جو سفر کر رہی ہے، اور سفر کر کے تمہارے نزدیک آ رہی ہے، تم سے دور جا رہی ہے، تم سے دور جا رہی ہے۔ دنیا سفر کر رہی ہے اور یہ ٹریولنگ کر کے تمہاری طرف آ رہی ہے، تم سے دور جا رہی ہے، تم سے دور جا رہی ہے۔ کیوں؟ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ میں موت سے نزدیک ہو رہا ہوں۔ تو میں دنیا کے نزدیک جا رہا ہوں یا دور جاؤں گا؟ دور جا رہا ہوں، میں تو مرنے والا ہوں۔ کوئی اس جملے کے اوپر انشاءاللہ نہیں کہتا ہے۔ امام نے فرمایا ایک دنیا ہے جو سفر کر رہی ہے، ٹریولنگ کر رہی ہے، تم سے دور جا رہی ہے، اور ایک آخرت ہے وہ بھی ٹریولنگ کر رہی ہے، اور وہ تم سے دور جا رہی ہے، تمہارے نزدیک آ رہی ہے، نزدیک آ رہی ہے۔ ایک دنیا ہے وہ ٹریولنگ کرتے ہوئے تم سے دور جا رہی ہے، ایک آخرت ہے وہ بھی ٹریولنگ کرتے ہوئے تمہارے نزدیک آ رہی ہے۔ اور فرمایا دونوں کے بچے ہیں، دونوں کے بیٹے ہیں۔ کچھ لوگ دنیا کے بیٹے ہیں، کچھ لوگ آخرت کے بیٹے ہیں۔ دنیا کے بیٹے کیا کرتے ہیں؟ وہ دنیا کے ساتھ جاتے ہیں۔ آخرت کے بیٹے کیا کرتے ہیں؟ وہ آخرت کے ساتھ جاتے ہیں۔ کہا فَكُونُوا أَبْنَاءَ الْآخِرَةِ، تم لوگ دنیا کے بیٹے نہیں بننا، تم لوگ آخرت کے بیٹے بننا، آخرت کی اولاد بننا۔ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ دنیا کے ساتھ ایسے لگ جاؤ جیسے دنیا کی اولاد ہو۔ تم دنیا کی اولاد نہیں ہو، تم آخرت کی اولاد ہو۔ اب ڈیفرنس کہاں پر تھا؟ جس سوسائٹی کو امام دیکھ رہے تھے اور جس طرف وہ لے جانا چاہ رہے تھے وہ کیا تھا؟ وہ سوسائٹی تھی ابناء الدنیا، اور امام کیا بنانا چاہ رہے تھے؟ امام ابناء الآخرہ، آخرت کی اولاد بنانا چاہ رہے تھے۔ عزیزو، میں تو بولتا رہوں گا، اور کچھ دن یہاں بولنے کے بعد کہیں اور چلا جاؤں گا، وہاں جا کے بولوں گا۔ صرف مجھے ایک ڈر ہے، آپ یہاں پر آؤ، ہنسی خوشی آؤ، ہنسی خوشی جاؤ، اور کچھ تبدیل نعوذ باللہ تعالی نہ ہو۔ یہ نہ کرنا۔ ہمیں امام سجاد پوچھیں گے، چوتھے امام پوچھیں گے، مولا ابو الفضل پوچھیں گے، میرے نام پہ جمع ہوتے تھے اور چینج کچھ نہیں کرتے تھے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہم ان سے ساری مانگیں مرادیں رکھیں اور وہ ہم پوری کریں گے، وہ پوری ضرور کریں گے، 100% کریں گے، لیکن میں نے بتا دیا دنیا کی مرادیں تو دشمن کی بھی پوری کر دیتے تھے، تم آخرت کی مرادیں پوری کراؤ۔ فرمایا تم لوگ دنیا کی اولاد نہ بننا، تم لوگ آخرت کی اولاد بننا۔ کیوں؟ اگر کوئی دنیا کی اولاد بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی اولاد جو بنتا ہے نا، وہ ایک طرف سے نعرہ تکبیر لگاتا ہے، دوسرا تیر امام حسین کو مارتا ہے۔ یہ دنیا کی اولاد یہ کام کرتی ہے۔ تو تم دنیا کی اولاد نہ بنو، تم لوگ آخرت کی اولاد بنو۔ اچھا، اب ایک سوال باقی رہ گیا، یہ آخرت کی اولاد بنتے کیسے ہیں؟ آخرت کی اولاد کیسے بنتے ہیں؟ آخرت کی اولاد بننے کا بہت آسان حربہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے۔ صرف اس کو چیک کرتے رہو کہ میں نے اپنی لائف سے آخرت بنائی ہے یا دنیا بنائی ہے، کیا بنایا میں نے؟ میری لائف کا جو آؤٹ پٹ ہے دنیا پر ہے یا آخرت پر ہے؟ کہاں پر زیادہ ہے؟
اس سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اب ایک روایت اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اپنے ٹاپک کی طرف درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ شیخ صدوق کی ایک کتاب ہے خصال نام کر کے، خصال کے اندر شیخ صدوق نے روایتوں کو نمبرز کے اوپر جمع کیا ہے۔ مثلا اگر کسی روایت میں کہا کہ 3 عادتیں مثلا ہونی چاہیے، قیامت کی 3 نشانیاں ہیں، تو وہ 3 کی روایتوں کو انہوں نے ایک چیپٹر میں ڈال دیا۔ 4 کے ایک علیحدہ چیپٹر، 5 کا ایک علیحدہ چیپٹر۔ یہ جو روایت ہے یہ 5 کے چیپٹر میں ہے۔ طاؤس یمانی نے نقل کی ہے امام چہارم سے، شیخ صدوق کی خصال کے اندر موجود ہے۔ امام نے فرمایا مومن کی 5 نشانیاں ہیں، مومن کی 5 نشانیاں ہیں۔ اچھا عزیزان محترم، میں تو سخت باتیں کرنے کا عادی ہوں، اور اسی لیے میں کسی ایک جگہ پہ رکتا ہی نہیں ہوں کہ بھئی رکوں گا تو وہ ایک ہفتے میں مجھ سے تھک جائیں گے، پھر تو میں ایک ہفتے میں ٹریولنگ کرتا رہتا ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی اس بندے کو بتاؤ یہ مومن ہے یا نہیں ہے، تو آپ کیا نشانیاں دیکھتے ہیں؟ آپ اور میں کیا نشانیاں دیکھتے ہیں؟ تو ہم مثال کے طور پر، ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں اپنے لیے، مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس نے عقیق کی انگوٹھی پہنی ہے یا نہیں پہنی۔ روایت میں ہے یہ بھی روایت میں ہے، تو ہم دیکھتے ہیں بھئی عقیق کی انگوٹھی پہنی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ذرا مومن ٹائپ کا ہے۔ پھر ہم ذرا دیکھتے ہیں چہرہ ویرہ کیسا ہے، داڑھی واڑی کیسی ہے اس کی، خیر یہاں داڑھی نہیں دیکھتے ہوں گے، کچھ اور دیکھتے ہوں گے، تو پھر وہ دیکھ کر ہم کہتے ہیں بھئی یہ بندہ کیسا مومن ہے یا نہیں ہے۔ اچھا امام نے یہ نشانیاں بتائیں؟ نہیں، امام نے 5 نشانیاں کچھ اور بتائیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور وہ جو 5 نشانیاں بتائی ہیں نا، وہ ساری کیریکٹر کی بتائی ہیں، کیریکٹر کی، اپیرنس کی نہیں بتائیں۔ ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ اپیرنس، اپیرنس دیکھتے ہیں۔ امام نے کہا نہیں، اپیرنس نہیں، کیریکٹر، کیریکٹر دیکھو۔ 5 نشانیاں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ میں نے خود امام چہارم سے سنا کہ حضرت بیان فرما رہے تھے مومن کی 5 نشانیاں۔ میں نے عرض کی مولا وہ بیان فرمائیں، آپ نے اس طرح گنوائیں۔ آپ نے یہ فرمایا، نمبر 1، خلوت میں بھی خدا کا خوف اپنی نظر میں رکھے۔ انسان کے 2 اسٹیٹس ہیں، 2 حالتیں ہیں، ایک وہ جب سب کے درمیان ہے، اور ایک وہ جب وہ اکیلے میں ہے۔ اچھا اکیلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اکیلا بیٹھا ہے، نہیں، ایسی جگہ پہ جہاں اس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے۔ بس ایک وہ انسان ہوتا ہے جو سب کے درمیان میں، کن لوگوں کے درمیان؟ جو اس کو پہچانتے ہیں۔ پھر یہی انسان ایک ایسی دفعہ ہوتا ہے جب کوئی اس کو پہچانتا نہیں ہے یا کوئی ہے ہی نہیں۔ صحیح ہے؟ اچھا سب کے درمیان بیٹھ کر یہ دکھانا کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں، یہ خدا کے لیے ہوتا ہے یا بندوں کے لیے ہوتا ہے؟ اکیلے میں بیٹھے اور یہ بتائے کہ میں خدا سے خوف ہے مجھے۔ اکیلے کا مطلب میں نے کیا بتایا؟ اکیلا مثلا بالکل اکیلا کوئی انسان نہیں ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ بھی جہاں پہچانتے نہ ہو۔ اب میں عرض کرتا ہوں، مثلا میں انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں اور کچھ دیکھ رہا ہوں، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے میں کیا دیکھ رہا ہوں، پرابلم تو نہیں ہے کوئی؟ یہ مومن ہے۔ کیوں؟ یہ خدا کی خاطر چھوڑ رہا ہے۔ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ مولانا ہم ایک مسجد بنانے والے ہیں، تو مثلا میں اٹھ کے کہتا ہوں کہ 10,000 یورو میں بھی دے رہا ہوں۔ چلو بھائی الحمدللہ، سب نے صلوات بھیج دی، فلاں ابن فلاں کے تمام مرحومین کے لیے 50,000 دفعہ فاتحہ بھی پڑھوا دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ بزنس کے اندر میرے پارٹنر نے میری طرف کچھ پیسہ ڈال دیا، اسے پتہ بھی نہیں چلا، اور مجھے معلوم ہے کہ اگر میں نہیں بولا تو اسے پتہ نہیں چلے گا۔ اب میں اسے بتاؤں گا؟ یہ خوف خدا ہے، یہ خوف خدا ہے۔ کسی کی کوئی چیز میرے پاس آ گئی ہے، اس کو بھی نہیں پتا کہاں گئی ہے، مجھے تو پتا ہے۔
اب دوں گا اسے یا نہیں دوں گا؟ یہ خوف خدا ہے، یہ خوف خدا ہے۔ میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، میں نے ایک آدمی کے بارے میں ایک بات کہہ دی، اس کی رسپیکٹ ختم ہو گئی۔ اس بندے کو نہیں پتا چلا کہ حرکت میری ہے، بعد میں مجھے سمجھ میں آیا کہ میں نے غلط کہا تھا، جا کے صحیح کروں گا اب۔ یہ خوف خدا ہے۔ ایک آدمی طاقتور ہے آپ کی کمیونٹی کے اندر، یہاں کچھ لوگ طاقتور ہوں گے، کچھ لوگ کمزور ہوں گے، فزیکل بات نہیں کر رہا ہوں، فزیکل تو پتہ نہیں کون طاقتور کون کمزور، بھئی کچھ اسٹیٹس کے حساب سے، ایک آدمی اسٹیٹس کے حساب سے طاقتور ہے، ایک آدمی اسٹیٹس کے حساب سے کمزور ہے۔ اب مجھے پتہ ہے کہ یہ بندہ طاقتور ہے، یہ بندہ کمزور ہے، دونوں سے ایک جیسے ملوں گا؟ دونوں سے اس کمیونٹی ایک جیسے ملتی ہے؟ یہ خوف خدا ہے، یہ خوف خدا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ پہلی نشانی ہے مومن کی، یہ پہلی نشانی ہے۔ ابھی 4 اور باقی ہیں، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ محمد ائمہ کے اسٹینڈرڈز بہت اوپر ہیں، ائمہ کے اسٹینڈرڈ نیچے نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے نا کہ مثال کے طور پر نعوذ باللہ تعالیٰ صد نعوذ باللہ ہم 4 جملے کہہ دیں گے معاملہ ختم ہو جائے گا، امام فرما رہے ہیں کہ ابھی بہت لمبی کہانی باقی ہے، لمبی کہانی باقی۔ مومن کون ہے؟ امام نے فرمایا مومن وہ ہے جو تنہائی میں خدا کا خوف رکھے۔ دوسری بات کیا ہے؟ اگر میں منتھلی 100 کماتا ہوں اور اس میں سے 1 صدقہ کرتا ہوں تو کتنے % میں نے دیا؟ 1%۔ اور اگر میں منتھلی 100,000 کماتا ہوں اور اس میں سے 10 صدقہ کرتا ہوں 10، تو یہ 1% ہو گیا؟ نہیں، 100,000 میں سے 10 دیا ہے میں نے، 10 دیے ہیں۔ کس کا صدقہ زیادہ ہے؟ جس نے 1 دیا ہے یا جس نے 10 دیے؟ جس نے 1 دیا ہے۔ کیوں؟ اس نے کم دیا ہے لیکن سختی کے باوجود دیا ہے، سختی میں رہ کے دیا ہے، اس کا صدقہ زیادہ قیمتی ہے، اس کا صدقہ زیادہ قیمتی ہے۔ ابھی ہم لوگ، میں اپنے اوپر رکھ کے عرض کرتا ہوں، مثلا فرض کر لیجئے کہ میں کربلا گیا، کسی نے مجھے ایک کہانی سنائی، میں بہت حیران ہوا، تھوڑا سا پریشان بھی ہوا کہ بھئی یہ کیا ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ ہم لوگ کسی گاڑی میں جا رہے تھے، بس میں جا رہے تھے 40 کے سفر پہ، تو جب ہم بس میں جا رہے تھے 40 کے سفر پہ تو ہم لوگوں کی جو گاڑی تھی اس میں ایئر کنڈیشن گاڑی تھی، اس میں کوئی گرمی سردی کا مسئلہ نہیں تھا۔ ہمارے باہر جو لوگ چل رہے تھے وہ سخت گرمی میں چل رہے تھے، کافی پہلے کی سنا رہا ہے، کہہ رہا ہے سخت گرمی میں چل رہے تھے، وہ سخت گرمی میں تھے، ٹیمپریچر 40 کے اوپر تھا، اور وہ لوگ کوئی پیدل چل رہا ہے، کوئی ویسے چل رہا ہے، سخت گرمی، اور ہم لوگ بس میں چل رہے تھے۔ تو کہنے لگا جب ہماری بس چل رہی تھی تو ایک چیک پوسٹ آئی، اس چیک پوسٹ کے اوپر ہماری گاڑی کھڑی ہو گئی اور اس کے سامنے بہت ساری گاڑیاں کھڑی تھیں۔ اب ان گاڑیوں میں بھی سب میں اے سی نہیں تھا، کچھ میں اے سی تھا، کچھ میں اے سی نہیں تھا، کچھ گاڑیاں ایسی تھیں، کچھ خراب تھیں، ہماری گاڑی زبردست، سب کچھ بالکل صحیح، اور باہر بہت سارے لوگ تھے جو بیچارے پیدل چل رہے تھے۔ تو کہنے لگا کہ میری بس والے نے پتہ نہیں کیا کیا کہ چیک پوسٹ پہ سے میری بس یوں نکلی اور آگے چلی گئی، جو پیدل چل رہے ہیں وہ کھڑے میں ہیں، ابھی جو ہم سے آگے والی گاڑیاں تھیں وہ کھڑی ہیں، ہماری گاڑی آگے چلی گئی۔ کہنے لگا میں نے دیکھا یہ پتہ نہیں کیا ہوا، ہماری گاڑی کیوں اتنی آگے چلی گئی۔ دوسرے چیک پوسٹ پہ پہنچے، پھر دوبارہ یہی سین ہو گیا، سب کی گاڑیاں کھڑی ہیں، ہماری بس نکلی کھٹ سے آگے چلی گئی اور ایسے چلتے چلتے آگے جا رہی ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں نے ڈرائیور سے آ کر پوچھا کہ بھائی سب کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، ہماری گاڑی چلتی رہتی ہے، یہ بیچارے جو پیدل چل رہے ہیں یہ بھی کھڑے رہتے ہیں، ہماری گاڑی کیوں چلی رہتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ہر چیک پوسٹ کے اوپر $50 دے دیتا ہوں۔ یہ کہاں جا رہا ہے؟ مولا کے نام پہ رشوت دے کے کربلا جا رہا ہے۔
بھائی ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، یہ ظاہر ہے امام حسین ہے؟ پیسے کے نام پہ کنوینئنس لے رہا ہے، جبکہ اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے، وہاں پہ ایسا کوئی رول بھی نہیں ہے. یہ امام حسین کی زیارت ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ امام فرما رہے ہیں مومن وہ ہے جو خود تنگی میں ہوتا ہے پھر بھی صدقہ دیتا ہے. مومن وہ ہے. مومن وہ نہیں ہے کہ جو مثال کے طور پر جب ساری کنوینئنسز ہوتی ہیں تو کوئی اچھا کام کر لیتا ہے. نہیں، مومن وہ ہوتا ہے جو سختی میں ہوتا ہے پھر بھی اچھا کام کرتا ہے. ابھی ہم تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، گاڑی میں بیٹھے ہو تمہیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، پانی موجود ہے، اے سی چل رہا ہے، تمہیں کیا مشکل ہے؟ صرف بیٹھے ہو. صرف یہ مشکل اس کو جھیلنے کے لیے بھی رشوت دے رہے ہو تاکہ کربلا جلدی پہنچ جاؤں. ابھی آپ بولو یہ ایمان ہے؟ بھائی یہ تو ایمان نہیں ہے، یہ تو آپ بڑا عجیب حرکت کر رہے ہو. امام نے فرمایا مومن وہ ہے. مومن کی نشانی کیا ہے؟ مومن وہ ہے جو اکیلے میں خدا کا خیال کرتا ہے. مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو سختی میں صدقہ دیتا ہے، جو خود اسٹریس میں ہوتا ہے، خود اس کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے لیکن اللہ کی راہ میں اچھا کام کرتا ہے. مومن کی تیسری علامت کیا ہے؟ امام نے فرمایا جب مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے. مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے. اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے مقابلے میں یہ آتی ہے کہ مصیبت آتی ہے تو ہر ایک کو کندھے پکڑ پکڑ کے سناتا ہے میرے ساتھ سختی ہے، میرے ساتھ سختی ہے. مومن کیا کرتا ہے؟ مومن صبر کرتا ہے. چوتھی بات، مومن دوسروں کے اوپر چلاتا ہے یا اپنے غصے پہ کنٹرول کرتا ہے؟ مومن غصے پہ کنٹرول کرتا ہے. پانچویں بات، مومن وہاں بھی سچ بولتا ہے جہاں کوئی خوف نہیں ہے اور وہاں بھی سچ بولتا ہے جہاں پر خوف ہے. تھوڑی سی انکنوینئنس جھیلوں گا اگر سچ بولوں گا تو میں کیا کروں گا؟ سلپ کر جاؤں گا. اور بعد میں کیا بول دوں گا میں نے تو توریہ کیا تھا. یہ مومن ہے. تو عزیزان محترم یہ مومن ہے امام کی نظر میں. میں نے پانچوں نشانیاں آپ کی خدمت میں عرض کر دی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اب اگر کوئی یہاں پر ہو اور وہ کہے کہ مولانا یہ تو آپ نے سنا دیا، اب ہم کریں کیا؟ تو تم ایک کام کرو، جو بچے کرنا چاہتے ہیں، جو بڑے کرنا چاہتے ہیں، ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ مجھے بھی یاد رہے، میں بھی یہی کروں. ان نشانیوں میں سے ایک ایک نشانی لے کر اس پر پریکٹس شروع کر دو. تو مثال کے طور پر میں کیا کروں؟ پہلی نشانی کے لیے دیکھوں کہ میں لوگوں کے سامنے کیسا ہوں اور جب کوئی نہیں جانتا مجھے تو میں کیسا ہوں. اس ڈفرنس کو ختم کروں، اچھا انسان بننے کی کوشش کروں، لوگوں کے سامنے بھی اور لوگوں کے پیچھے بھی، اور اسی طریقے سے ایک ایک کر کے سب کو امپروو کرنے کی کوشش کرتا رہوں. تو انشاءاللہ جتنا نزدیک ہوتا چلا جاؤں گا امام کے بتائے ہوئے مومنوں میں میں شامل ہوتا چلا جاؤں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد. اذان محترم، یہ جو ہمارے پاس ٹاپک کنٹینیوس ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں دین کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے، کیسے زندہ رکھا جائے. کیا پرابلم ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں یہ ڈر ہے، میں نے کل عرض کیا، ہمیں ڈر ہے دنیا بھر کو دیکھتے ہوئے، وہ یہ کہ ہماری جنریشنز، نیکسٹ جنریشنز دین لیں گی یا دین نہیں لیں گی. تو اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ انہوں نے دین نہیں لیا تو کیا کرنے والے ہیں؟ اگر دین نہیں لیا نعوذ باللہ تعالیٰ تو یہ ہو جائیں گے نعوذ باللہ تعالیٰ کچھ لوگ بے دین ہو جاتے ہیں. یہ جو بے دین ہوتے ہیں تھوڑا سا اس کو دیکھ لو، لوگ دین کو چھوڑتے کیوں ہیں؟ کیوں لوگ دین کو چھوڑتے ہیں؟ تو میں پہلے تو ایک سادہ سا جواب دے دوں اور پھر اس کو تھوڑا سا ایکیڈیمک کرنے کی کوشش کروں. جب بھی کوئی چیز بیکار ہوتی ہے، ہمیں لگے کہ بیکار ہے، تو اپنے گھر میں بچا کے رکھتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں.
پہلی مشکل یہ ہے، اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہمارا دین وہ نہ ہوا جو اہل بیت نے دیا ہے، وہ کیریکٹر نہ ہوا جو اہل بیت نے دیا ہے، تو اس میں فائدہ نہیں ہوگا، ایفیکٹ نہیں ہوگا اس کی پروڈکٹیوٹی نہیں ہوگی۔ اگر پروڈکٹیوٹی نہیں ہوئی تو ہمارے بچے اس دین کے اوپر باقی نعوذ باللہ تعالی نہیں رہیں گے۔ تو پہلی مشکل کیا ہے؟ سیکولرزم کے اندر کیوں لوگ بے دین ہوتے ہیں؟ ایسا دین ساتھ میں ہوتا ہے جس کا اثر نہیں ہوتا۔ اب اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ یورپ کی ہسٹری پڑھ لو، یورپ کی ہسٹری دیکھ لو۔ آپ الحمدللہ آپ میں سے ظاہر ہے اکثر لوگوں نے انہی سوسائٹیز کے اندر زندگی گزاری ہے، تو مجھے یقین ہے کہ اسکولز کے اندر یورپ کی ہسٹری پڑھائی جاتی ہوگی۔ جب ہم یورپین ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو ہم سب کو معلوم ہے کہ وہاں پہ ایک ٹائم آیا تھا جس کے اندر رینیسانس ہو گیا تھا، نیو برتھ ہو گئی تھی، اور وہ جو نیو برتھ ہوئی تھی اس کے اندر لوگ دین سے نکل گئے۔ پھر کس دین سے نکلے تھے؟ اس دین سے نکلے تھے جس کا ان کو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور یہ دنیا کا پیٹرن ہے کہ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ دین ایسا دین ہوا جس کا لوگوں کو فائدہ سمجھ میں نہیں آیا، تو پھر وہ باقی نہیں رہتے۔ آپ کو دین وہ دینا ہے جو اصل اہل بیت نے دیا ہے، تاکہ اس کا فائدہ نظر آئے گا اور پھر وہ بچے اس کے اوپر باقی رہیں گے۔ اب تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا اور تفصیل میں لے کے جاؤں گا، چند جملات کے اندر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد۔ آج کے بچوں کا ذہن الحمدللہ خدا کا شکر ہے بہت تیز چلتا ہے، یہ کوشچنز بہت زیادہ اٹھاتے ہیں۔ جب یہ کوشچنز اٹھاتے ہیں تو بعض کوشچنز کا جواب دینا ذرا سخت بن جاتا ہے، سخت بن جاتا ہے۔ مثلا ایک دن میرا بچہ میرے پاس آیا، اب مجھے یاد نہیں کہ کون سا آیا تھا، بہرحال تو وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا یہ جن لوگوں کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں ان سب کے گھر میں کھانا پہلے سے ہوتا ہے، اور سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا۔ یہ کراچی کی بات کر رہا ہوں، یہاں سب کے گھر میں ہوتا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ بھئی ہم لوگ جن لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں تبرک کے اندر، ان سب کے گھروں میں کھانا ہے، اور ہماری سوسائٹی میں کراچی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو کھانا نہیں ملتا ہے، تو ہم امام کے نام پر انہیں کیوں نہیں کھلا رہے؟ کوشچن ویلڈ ہے یا ویلڈ نہیں ہے؟ ویلڈ ہے، بالکل ویلڈ کوشچن ہے۔ بچہ آ کے مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی جب تم دین کے نام پہ کر رہے ہو تو یہ تمہارا دین تو کہہ رہا تھا کہ جسٹس کرو، تو تم جسٹس کیوں نہیں کر رہے؟ پرابلم کیا ہے یہاں پر؟ اب اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں صرف سامنے کا دین نہیں دیا ہے، انہوں نے باطن تک کا دین دیا ہے، ڈیپتھ کا دین دیا ہے انہوں نے۔ تو یہ لوگ جو سوسائٹی میں مثال کے طور پر یورپینز رینیسانس کے اندر دین سے دور چلے گئے، وہ کیوں چلے گئے؟ انہوں نے دیکھا دین میں جسٹس نہیں ہے، انہوں نے دیکھا دین میں جسٹس نہیں ہے۔ کیا جسٹس نہیں ہے؟ انہوں نے دیکھا چرچ کی بلڈنگز ہر گاؤں کے اندر بڑی بڑی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، اور لوگوں سے لے لے کے چرچ بن رہے ہیں اور بڑے بڑے پیلسز بن رہے ہیں، اور لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا۔ تو ریوولٹ کر دیا انہوں نے، انقلاب کر دیا انہوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر ہم نے اسلام میں یہی کیا تو کیا ہوگا؟ یہاں بھی یہی ہوگا، نعوذ باللہ تعالی۔ لیکن سوال یہ کہ ہم کیوں کریں؟ ان کے پاس گائیڈنس دینے والا نہیں تھا، ہمارے پاس تو امیر المومنین کی گائیڈنس ہے۔ بھئی ہمارے پاس تو اہل بیت کی گائیڈنس موجود ہے، ہم وہ کریں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں سکھایا۔ تو اب ڈیپتھ کیا ہے؟ ڈیپتھ یہ ہے کہ بھائی آپ کے دین کے اندر کور ایشو، سب سے امپورٹنٹ ایشو ایک ہے، اگر وہ آپ نے مس کر دیا تو پھر یہ سمجھ لو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا پھر۔ اور وہ ایک ایشو تو میں آپ کو کہہ چکا ہوں، جو میں نے کہا اللہ سے کنیکشن کا ایشو۔ اگر عبادتیں ہوں اور کنیکشن نہ ہو تو ان عبادتوں میں بچوں کو مزہ نہیں آئے گا۔ پھر ہم سے سوال کریں گے وہاں بیٹھ کر ہمیں وہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اور اس کے بعد جب تک یہ بچے اسکول گوئنگ ہوں گے تو ہمارے ساتھ آتے رہیں گے، جیسے کالج یونیورسٹیز میں جائیں گے پھر یہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ تو پہلا کام اللہ کے ساتھ کنیکشن، دوسرا کام میں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔
بعض اوقات چھوٹے چھوٹے سوال ہوتے ہیں لیکن اچھا ہے لوگوں کے ذہن میں آ جائیں. میں آپ سب کی خدمت میں ایک سوال رکھتا ہوں اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ ظاہر ہے مجھے جواب تو نہیں دے سکتے یہاں پہ سب کھڑے ہو کر, آپ اپنے ذہن میں اس کا جواب سوچئے گا. جب امام تشریف لائیں گے انشاءاللہ, ان کی تشریف آوری کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. ایک لائن میں کوئی بتا سکتا ہے امام آ کر کیا کریں گے؟ ایک لائن میں, سنگل لائن ایجنڈا, ایک لائن میں کوئی ایجنڈا بتا دے امام آئیں گے تو کیا ہونے والا ہے. میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں آپشنز. جب امام آئیں گے تو سارے انسانوں کے پیٹ بھر دیں گے. یہ ایجنڈا اچھا ہے؟ سب انسانوں کے پیٹ بھر جائیں گے, یہ ایجنڈا اچھا ہے؟ ہوگا, لیکن یہ کام نہیں ہے. یہ ہوگا, بھوکا کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ, لیکن امام آئے اس بات کے لیے کہ یہ پیٹ کو فل کر دیں, یہ آبجیکٹو نہیں ہے. امام آئیں گے تو سب لوگوں کے اپنے گھر ہوں گے, پھر کسی کو کرائے کے گھر میں نہیں رہنا ہوگا. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ شاید ہو جائے گا, لیکن کیا امام اسی کام کے لیے آئیں گے؟ تو سنگل لائن میں ایجنڈا کیا ہے؟ ہاں بالکل صحیح کہا. امام کس لیے آئیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا, ان کی اولاد طاہرہ نے بتایا, 11 ائمہ نے اس کو ذکر کیا ہے, فرمایا وہ زمین پر عدل اور انصاف پھیلائیں گے. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا, وہ زمین کے اوپر جسٹس پھیلائیں گے. اب کوئی کہے بھائی ڈیپتھ کیا ہوتی ہے, تو میں ذرا سی ایک ڈیپتھ بھی دے دوں. جسٹس کے اوپر خدا کا اتنا اصرار کیوں ہے؟ کیوں خدا اتنا جسٹس کے اوپر انسسٹ کرتا ہے, اور انجسٹس اس کو اتنا برا کیوں لگتا ہے؟ جب سوسائٹی میں انجسٹس ہوتا ہے تو پھر کیوس ہوتا ہے, اس کیوس کو عربی میں کہتے ہیں فساد. خدا کو فساد پسند نہیں ہے. کتنا ناپسند ہے؟ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی, کہنے کہ خدا کو فساد اور انجسٹس اتنا ناپسند ہے, اتنا برا لگتا ہے کہ جب فرشتے اللہ کے سامنے انسان کی شکایت کرنے لگے. اب اس نے ایک مثال دی, کہنے لگا بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلا 2 بھائی ہیں, وہ ایک جگہ پر ہیں, ایک بھائی نے اپنی ماں کے پاس پہنچ کر دوسرے بھائی کی شکایت کی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ وہ جو میرا بھائی ہے نا, مثلا وہ جو دوسرا ہے اس نے یہ کیا ہے. تو وہ جا کر اپنی ماں سے کس چیز کی شکایت کرتا ہے؟ جو اپنی ماں کو سب سے بری لگے, تاکہ اس سے کہے کہ یہ جو ہے یہ اتنا غلط ہے, اس نے وہ غلط کام کر دیا جا کر. تو فرشتوں نے جب انسان کی شکایت کی تو کیا کہا؟ انہوں نے کہا خدا یہ زمین پہ فساد برپا کرے گا. خدا کو فساد بالکل نہیں پسند. یعنی فرشتوں نے کہا خدا سے, خدایا ہم جانتے ہیں تجھے فساد نہیں پسند, ہم جانتے ہیں تجھے ظلم نہیں پسند, ہمیں ڈر یہ زمین پہ جا کے فساد برپا کرے گا. امام کو نہیں پسند, جسٹس پسند ہے. کیوں ایسا ہے؟ انسان کی ساری ڈیولپمنٹ جسٹس کے انوائرمنٹ میں ہوتی ہے. اگر انجسٹس ہوتا ہے تو انسان کی ساری کیپیبلٹیز ڈسٹرائے ہو جاتی ہیں, سوسائٹیز ختم ہو جاتی ہیں, وہاں انسان ڈیولپ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو جن سوسائٹیز میں انجسٹس ہوتا ہے. امام تشریف لائیں گے, زمین پہ جسٹس پھیلائیں گے تاکہ لوگ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. قد افلح من زکاہا, یہ آبجیکٹو ہے. امام آئیں گے جسٹس کے لیے, پروموشن آف جسٹس. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا, اگر خدا نہ کرے ہمارے بچوں نے یہ فیل کیا کہ ہم جسٹس کی پروموشن کے لیے کچھ نہیں کر رہے, تو وہ ہم سے آ کر کہیں گے کہ آپ نے, اللہ نے انسان کو بھیجا تھا جسٹس کے لیے, امیر المومنین تشریف لائے جسٹس کے لیے, اللہ کے نبی آئے جسٹس کے لیے, امام حسین جن کو ہم یاد کر رہے ہیں انہوں نے جان دی جسٹس کے لیے, اور اب ہمارے اور آپ کے کسی پروگرام میں جسٹس کے پروموشن کا ایجنڈا نہیں ہے. یہ کون سا دین ہے؟ یہ مجھے ڈر ہے.
اگر ہم دین کے کور پر نہیں پہنچے، یہ ڈر ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے سیکولرزم آتا ہے۔ نمبر ایک، جب خدا کے ساتھ کنیکشن نہیں ہوتا تو پھر لوگ دین سے دور جاتے ہیں۔ نمبر دو، جب دین کی کور ریالٹی وچ از کنیکشن اینڈ جسٹس یہ نہیں ہوتا تو لوگ بے دین کی طرف جاتے ہیں۔ نمبر تین، تیسری بات بھی عرض کروں اور انشاءاللہ اختتام کروں گا، مجھے بعض اوقات آپ کے چہروں سے شوق فیل ہوتا ہے کہ میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے بعض کو بالکل شوق ہو گیا ہے۔ صحیح ہے، تو میں ڈرنا رکھتا ہوں کہ بھائی میں کنٹینیو کروں یا نہیں کروں، لیکن پھر میں سوچتا ہوں اب تو میں یہاں تک آ ہی گیا ہوں تو اب میں بولے بغیر کیوں جاؤں گا، میں تو اپنا کام کروں گا۔ تو یہ دو تین ریزنز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے، اللہ انشاءاللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین پر باقی رہنے کی سعادت نصیب فرمائے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد۔ دو ریزنز اور جلدی جلدی۔ تیسرا ریزن، پہلا ریزن کیا ہوا؟ دین کی کور ریالٹی کنیکشن ود گاڈ یہ نہیں ہو، لوگ دین سے دور جاتے ہیں۔ دین کی کور ریالٹی جسٹس یہ نہ ہو ہمارے پروگرامز کے اندر، لوگ دین سے دور جائیں گے۔ نمبر تھری، بچے کے ذہن میں ایک سوال آیا، ہم نے اس سوال کا صحیح جواب نہیں دیا۔ کیوں صحیح جواب نہیں دیا؟ کیونکہ باپ کو خود بھی نہیں پتا تھا، ماں کو خود بھی نہیں پتا تھا، اس نے خاموش کرنے کے لیے ایک جواب بول دیا۔ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، اس کو پتا چلا یہ جواب صحیح نہیں تھا۔ اب یہ کیا کرے گا؟ یہ کریکشن نہیں کرے گا کہ ماں نے غلط جواب دیا، باپ نے غلط جواب دیا، یہ دین سے بھاگے گا۔ اور اس کو دین سے کس نے بھگایا؟ ماں باپ کے غلط جواب میں۔ اب میں ایک سوال رکھتا ہوں آپ کے سامنے، بچے بھی یہاں بیٹھے میں یہ بھی پکڑ لیں تاکہ یہ سب کو پکڑیں، پوچھیں اس سوال کا جواب بتاؤ۔ سب کو خدا نے بنایا ہے، بنایا یا نہیں بنایا؟ خدا کو کس نے بنایا؟ کوشچن ہے یا نہیں ہے؟ جواب کیا ہے اس کا؟ کوشچن ہے ہمارے سامنے، بھئی سب کو خدا نے بنایا ہے۔ اگر میں کہوں کوئی چیز ایسی ہے جس کو خدا نے نہیں بنایا تو سب کہیں گے نہیں نہیں سب کو خدا نے بنایا۔ تو پھر بچہ ہم سے سوال پوچھتا ہے کہ بھئی سب کو تو خدا نے بنایا ہے، تو یہ بتاؤ پھر خدا کو کس نے بنایا؟ اب ہم کہیں گے کہ سب کو بنانے والے کی ضرورت ہے اور خدا کو بنانے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا سوال وہ کیا کرے گا؟ کیوں؟ سب کو جب بنانے والے کی ضرورت ہے تو خدا کو بنانے والے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ اب میں کمیونٹی کے لوگوں سے کہوں گا کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو اس کا لاجیکل ریشنل جواب دے سکتے ہیں کہ سب کو بنانے والے کی ضرورت ہے تو خدا کو بنانے والے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ ریشنل لاجیکل جواب کیا ہے اس کا؟ جو بچہ پھر یہاں سے نکلے، فرانس جائے، یونیورسٹی میں جائے، ڈپارٹمنٹ آف فلسفی میں بیٹھا ہو اور پھر بھی یہ کہے میرے باپ نے جواب صحیح دیا تھا، مجھے وہ جواب چاہیے۔ آپ غور کیجئے گا، کل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر میں یہاں پہ نماز پڑھتا ہوں، آخرت میں مجھے محل ملتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے کا محل بننے سے کیا تعلق ہے؟ دنیا کے عمل آخرت کے ثواب کا کنیکشن کیا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ بچہ پوچھ سکتا ہے یا نہیں پوچھ سکتا؟ اور اگر کوئی یہاں پہ کہے مولانا نہیں بچے بہت سادہ ہیں وہ نہیں پوچھیں گے، بچے ہمارے بھی باپ ہیں بھائی، بچے ہمارے بابا ہیں، ان کے دماغ میں آتا ہے۔ اگر آپ کہو نہیں ہمارے بچوں کے دماغ میں نہیں آتا تو میں کہوں گا صرف ایک وجہ ہے، وہ تم سے بول نہیں رہا، اس کا مطلب ہے، اور یہ اس سے بھی برا ہے۔ اگر بچہ آپ کے سامنے کویسچن نہیں رکھ رہا تو یہ اس سے بھی برا ہو گیا۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہے آپ کا بچے کے ساتھ برج نہیں ہے، کنیکشن نہیں ہے۔ بچہ اپنی دنیا میں، آپ اپنی دنیا میں ہو، کنیکشن بناؤ۔ دو کوشچن میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ نمبر ایک، سب کو بنانے والے کی ضرورت ہے،
تو خدا کو کس نے بنایا؟ آپ کو کہیں گے خدا کو بنانے والی کی ضرورت نہیں. کیوں ضرورت نہیں؟ نمبر 2، میں دنیا میں کام کرتا ہوں، یہ جو آخرت میں مجھے ریوارڈز ملتے ہیں ان کا کنیکشن کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کا کنیکشن کیا ہے؟ یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ تیسرا کوشچن، میں یہاں سے مروں گا تو کہاں جاؤں گا؟ جہاں جاؤں گا وہاں کیا ہوگا؟ اس کو ہم کہتے ہیں برزخ. برزخ کی ریالٹی کیا ہے؟ ویلڈ ہے یا ویلڈ نہیں ہے؟ کمیونٹی کے کتنے % لوگ اس کا لاجیکل جواب دے سکتے ہیں؟ اس پہ سوچو. آپ کہو گے مولانا عجب مشکل میں پھنسا دیا، ہمارے بچے تو کنفیوز ہو جائیں گے سارے اس طرح. نہیں، بالکل نہیں، یہ کنفیوژن بہت اچھی ہے. میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. امام نے فرمایا، ایک آدمی ان کے پاس آیا، امام کے پاس، بہت نفیس روایت ہے، بہت اچھی روایت ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آپ تھوڑا سا تھک گئے ہوں گے انشاءاللہ، نہیں تھکے ہوں گے انشاءاللہ، تھوڑے بہت تھک گئے ہوں گے اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اور مولا چوتھے امام کی نورانیت کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. پھر میں نے وہی کیا جو میں نے کل کیا تھا. خدایا تو جانتا ہے میں کمزور ہوں، میں کیا کروں، میری بات میں طاقت نہیں ہے، خدایا طاقت ڈال دے. ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو مولا چوتھے امام کا نام ہے، اس سے مانگ سکتے. خدایا طاقت ڈال دے. ایک آدمی مولا کے پاس آیا اور کہنے لگا مولا میں کافر ہو گیا. مولا نے پوچھا کہ نہیں انشاءاللہ کافر نہیں ہوئے. کہنے لگا نہیں مولا میں کافر ہو گیا، میرا دین ختم ہو گیا. امام نے فرمایا نہیں انشاءاللہ ختم نہیں ہوا ہے. کہنے لگا مولا میرے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا ہے مجھے لگ رہا ہے میرا دین ختم ہو گیا. امام نے فرمایا کچھ نہیں ہوا ہے، میں تم کو بتا دیتا ہوں تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے. کل تم بیٹھے ہوئے تھے کہیں نماز پڑھ رہے تھے، شیطان نے تم سے پوچھا کہ اگر میں نے بہت اچھی نماز پڑھ لی تو کیا ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا، اور تم اس کا جواب نہیں دے سکے. کہنے لگا مولا واللہ یہی ہوا ہے میرے ساتھ. میں نماز پڑھ رہا تھا، اچانک شیطان نے میرے کان میں ڈالا کہ اگر تم نے بہت ساری نمازیں اچھی اچھی پڑھ لی تو کیا ہوا، اب کیا ہوگا. پھر میں نے کہا آخرت ہوگی. تو اس نے کہا اگر آخرت نہیں ہوئی تو کیا ہوگا. تو کہنے لگا میرے پاس جواب نہیں تھا، مولا میں پھنس گیا. تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو میرے جیسے اسٹوڈنٹ کے لیے، طالب علم کے لیے بہت نفیس جملہ ہے. امام نے فرمایا دیکھو تمہارے دماغ میں شک آیا ہے نا، ڈاؤٹ آیا ہے. کہنے لگا یس ڈاؤٹ آیا، شک آیا. تو امام نے کہا، اردو میں ہم 2 لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں راستہ، ایک کو کہتے ہیں منزل. راستہ یعنی وہ جس پہ آپ چل کے کہیں پہنچتے ہیں، اور منزل وہ جگہ ہوتی ہے جہاں آپ رک جاتے ہیں. امام نے فرمایا شک بہت اچھا راستہ ہے، شک بہت بری منزل ہے. شک بہت اچھا راستہ ہے، اس راستے پہ چلو. شک دماغ میں آئے اس کے اوپر چلو اور کہاں پہنچ جاؤ، یقین کی منزل پر پہنچ جاؤ. لیکن اگر کوئی شک کو منزل بنا لے، شک کے اوپر رک جائے، تو فرمایا شک بہت بری منزل ہے. جو مجھے ڈر ہے وہ کیا ہے، ہمارے بچے شک کو منزل بنا رہے ہیں. یہ شک کو منزل بنا کے بیٹھ گئے. بڑے لوگوں نے اس کو ایکسپلور کرنا چھوڑ دیا اور بچوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات آ رہے ہیں جن کے ان کو لاجیکل، ریشنل، فلسفیکل جواب صحیح نہیں مل رہے. اس کی وجہ سے وہ پرابلم میں آ گئے. ہمیں یہ سب سولو کرنا چاہیے، ہمیں یہ سب سولو کرنا ہوگا. اور ممکن ہے مجھ سے کوئی کہے مولانا ہم کلاسز رکھتے ہیں عقائد کی، اس میں بچے آتے نہیں ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ہم بچوں تک پہنچیں گے کیسے، کیسے برج کریں. میں اردو میں بات کر رہا ہوں، یہ بچے جو یہاں بیٹھے ہیں یہ فرینچ بولتے ہیں، یہ میری بات سمجھیں گے؟ انہیں میں کیسے سمجھاؤں، ان کے لیے کیا کروں میں، ان کو کس طریقے سے لے کے چلوں. دوسرا مسئلہ، فرض کرو میں فرینچ بولتا ہوں اور میں ایک ایسے طریقے سے بولتا ہوں جو بچپنے کا انداز نہیں ہے، تو یہ میرے پاس آئیں گے پھر؟
مجھے ان کے ساتھ ایک ایسا بندہ لگانا پڑے گا جو ان کی زبان بولے، ان کی طرح اچھلے، ان کی طرح کودے، پھر ان کو دین سکھائے، پھر انہیں دین سکھائے، ساتھ لے کے چلے۔ دو راستے ہوتے ہیں۔ جملے تو بہت زیادہ ہیں، بہت اچھے اچھے جملے ہیں۔ امام خمینی نے ایک کتاب لکھی تھی 40 حدیث، اس کے اندر ایک جملہ لکھا تھا، کہا دیکھو تم لوگ جو اخلاق سکھانے والے ہو نا، دین سکھانے والے ہو، تم لوگ یہ نہیں کرنا کہ ڈاکٹر کی طرح پریسکرپشن لکھ لکھ کے لوگوں کو دیتے رہو۔ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، کہتا ہوں میری یہ بیماری ہے، وہ ایک پیپر لیتا ہے، اس کے اوپر میڈیسن لکھتا ہے اور مجھ کو دے دیتا ہے، کہتا ہے جاؤ کھا لو۔ میں کھاؤں یا نہ کھاؤں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو پیسے ملنے تھے پرسکرپشن لکھنے کے، وہ اس نے لکھ کے دے دیا ہے، معاملہ ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا تم جو دین سکھانے والے ہو، تم لوگ ڈاکٹرز کی طرح نہیں کرنا کہ پرسکرپشن لکھ لکھ کے، نسخے لکھ لکھ کے پکڑاتے رہو، جاؤ جو کرنا ہے کرو۔ تو تم کیا کرنا؟ کہنے کہ نہیں، تم لوگ جا کے دوائی منہ میں ڈال کے آنا، دوائی منہ میں ڈال کے آؤ۔ تم صرف یہ نہ کرنا کہ میری فیس مجھے مل گئی میں تو جا رہا ہوں، نہیں، لوگوں کو دین دے کے آؤ، لوگ دین عمل کریں۔ تو ہمیں بچے کیسے چاہیے؟ ایسے چاہیے ان کے ساتھ کوئی اٹھے بیٹھے کھیلے کودے۔ میرے ذہن میں 2 باتیں پوائنٹ ہیں اور میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اور ایک پوائنٹ جو ہے وہ اس کا اس ٹاپک سے ہے، اور ایک پوائنٹ پیچھے امام کی ایک دعا مجھے ذکر کرنی ہے، دعائے مکارم الاخلاق۔ پھر میں اس کو جلدی سے کہہ دیتا ہوں۔ دعا ہے امام کی ایک، چوتھے امام کی صحیفہ سجادیہ کے اندر دعائے مکارم الاخلاق۔ آج کی شب کم سے کم ایک دفعہ دیکھ ضرور لیجیے گا امام نے اس دعا میں کیا مانگا۔ اس میں لائف کے آبجیکٹیوز مانگے، لائف کے آبجیکٹیو، ڈیپتھ ہے اس دعا کے اندر۔ اس دعا کو ضرور جا کے پڑھ لیجیے گا، مجھے یقین ہے فرینچ کے اندر، انگلش اور تمام زبانوں کے اندر تقریباً اس کا ترجمہ موجود ہوگا، وہ ضرور پڑھ لیجیے گا۔ میں جو ایک واقعہ بھی سنا دوں آپ کو، اور اس کا تعلق ان بچوں سے ہے۔ آپ نے، ہاں یہ تھوڑا سا کریٹیکل ہو سکتا ہے، آپ نے ایک اہل بیت کے چاہنے والوں کے گروپ کا نام سنا ہوگا کہ جو بڑے بڑے دشمنوں سے لڑ لیتا ہے اور جیت کے بھی آ جاتا ہے، اور وہ لبنان کے اندر رہتا ہے، اور اس گروپ کے لیڈر کا نام سید حسن نصر اللہ۔ تمام مومنین کی کامیابی کے لیے لبنان میں، یمن میں، دنیا کے کونے کونے میں جہاں کہیں بھی ہیں، ان سب کی کامیابی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ ریکوائرڈ ایکو از مسنگ، جو ایکو چاہیے ہے وہ ابھی مسنگ ہے، لیکن میں چلتا ہوں، میں اپنا وقت نہیں لگاؤں گا ابھی اس کے اوپر، آخر میں محنت کر لوں گا۔ یہ جو حزب اللہ ہے، اس کے بنانے والوں میں تھے ایک عالم دین سید بزرگوار، ان کا نام تھا موسیٰ صدر۔ موسیٰ صدر لبنان پہنچے تو انہوں نے دیکھا شیعوں کی حالت بہت خراب ہے، شیعہ بہت غریب تھے، شیعہ ڈسٹریکٹڈ تھے، ان کے بچے منحرف ہو رہے تھے، ان کے بچے فحشاء میں پڑے ہوئے تھے، کسی کے اندر دین کا شعور نہیں تھا، اور ان کے دشمن طاقتور ہوئے چلے جا رہے تھے۔ تو سید موسیٰ صدر نے دیکھا کہ یہ تو بہت خراب صورتحال ہے، اہل بیت کا چاہنے والا بچہ ہے، نہ نماز ہے نہ دین ہے، فحشاء میں غرق، اور دشمن طاقتور ہوئے چلا جا رہا ہے، شیعہ کو نعوذ باللہ ذلت کی زندگی میں ڈال رہا ہے، اور شیعہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ اب وہ سوچ رہے تھے کہ میں جوانوں کو کیسے بتاؤں، اب وہ چاہتے تھے کہ میں جوانوں کو سکھاؤں بتاؤں۔ وہ مسجد میں گئے، انہوں نے دیکھا مسجد میں کوئی نہیں بیٹھا ہوا۔ کون بیٹھا ہوا ہے وہاں پر؟ جس کو ریٹائرڈ ہوئے بھی 100 سال ہو چکے ہیں، 1901 کی پیدائش تھی اور ابھی تک یہاں پر ہے، تو وہ وہاں مسجد میں آتے تھے۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو میرا کام نہیں چلے گا ایسے، مجھے جوان چاہیے۔ تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ جوان مسجد میں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا مولانا کیسی باتیں کر رہے ہو، جوان کہاں مسجد میں آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ جوان ہیں کہاں پر؟ کہا مولانا اگر جوانوں کو ملنا ہے نا تو ایوننگ کے ٹائم میں پلے گراؤنڈ میں چلے جانا، فٹ بال کھیل رہے ہیں۔ یہ ان کے بہت اچھے جوان ہوں گے میرے خیال میں، ورنہ ہمارے بچے تو رات کو صرف ویڈیو گیم کھیلتے ہیں۔
ان کے جوان اچھے تھے، وہ گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے فٹ بال کھیلتے تھے. البتہ یہ بہت پہلے کی بات ہے، 40 سال پہلے کی بات ہے، اس لیے اس زمانے میں وہ سب تھا نہیں وہاں پہ. تو وہ جا کے گراؤنڈ میں فٹ بال کھیلتے تھے. اب موسیٰ صدر کہنے لگے بھائی میں کیا کروں، ان جوانوں سے بات کروں. تو وہ گئے اور انہوں نے جا کر ایک دفعہ گراؤنڈ میں جا کے جائزہ لیا سب کا، سب کو سروے کیا انہوں نے کہ بھئی ان جوانوں کے ساتھ میں کیسے کمیونیکیٹ کروں. تو وہ گئے ادھر ادھر دیکھا، ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آیا. کسی جوان نے نہیں پوچھا سید آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہوں، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، آپ نے سب کچھ سیٹ کر دیا، ہم سے کہا مولانا آپ ممبر پہ آ گئیے، ہم ممبر پہ آئے، بول لیا، چلے گئے. وہاں پہ یہ سین نہیں تھا، کوئی نہیں سننے والا، کوئی نہیں بات کرنے والا. تو وہ گئے وہاں پر، دیکھا کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے. تو پھر کافی دیر تک سوچتے رہے. پھر اگلے دن دوبارہ گئے اور ان جوانوں کو بلایا، کہا بیٹا ادھر آؤ. آؤ، آ گئے. تو کہا ایسا کرو میں فٹ بال کھیلوں گا. کہا موسیٰ صدر نے کہا، سید موسیٰ کہا میں فٹ بال کھیلوں گا بیٹا، مجھے فٹ بال کھلاؤ. وہ کہا کہ جوک کر رہے ہو کیا ہمارے ساتھ؟ کہنے لگا نہیں نہیں میں سیریس ہوں، مجھے فٹ بال کھیلنا ہے. کہنے لگا فٹ بال کھیلنا تو امامہ کیوں لگایا ہے، فٹ بال کھیلنا تو ابا کیوں پہنی ہے؟ کہا اب بات تمہاری صحیح ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی. نیکسٹ ڈے آئے ٹریک سوٹ پہن کے آئے اور کہا کہ مجھے فٹ بال کھیلنا ہے. کہنے لگا ہاں اب تم رائٹ مین ہو، اب تم کو سکھاتے ہیں ہم. تو جب وہ فٹ بال کھیلنے لگے تو ان کو پتا تھا کہ یہ تو ایجڈ آدمی ہے، یہ زیادہ بھاگ نہیں سکے گا. تو کسی نے یہاں سے اس کو سائیڈ ماری، کسی نے وہاں سے سائیڈ ماری، 2 دفعہ زمین پہ گرے. تو انہوں نے کہا یہ 2 دفعہ گرے گا نا تو یہ خود ہی باہر چلا جائے گا. وہ 2 دفعہ زمین پہ گرے، 3 دفعہ زمین پہ گرے، پھر کھڑے ہو کے پھر کھیلنے لگے. تو انہوں نے کہا بھائی کیا چوٹ نہیں لگ رہی تمہیں؟ کہنے لگا نہیں مجھے فٹ بال کھیلنا ہے، آئی ایم سیریس، مجھے فٹ بال کھیلنا ہے. تو ان میں سے کچھ جوان کہنے لگے کہ کچھ اور معاملہ ہے اس کے ساتھ، یہ فٹ بال کھیلنے والا لگ نہیں رہا ہے اور یہ ٹھوکر کھا رہا ہے، چوٹ لگ رہی ہے لیکن یہ باہر نہیں جا رہا ہے، اس کے ساتھ کچھ ایشو ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تمہیں کوئی گینگ بنانا ہے، تمہیں کوئی ڈرامہ کرنا ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں مجھے کوئی ڈرامہ نہیں کرنا ہے، مجھے کوئی گینگ نہیں بنانا ہے، مجھے فٹ بال کھیلنا ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے چلو کھیلتے رہو. وہ جناب علی 1 ہفتہ 2 ہفتہ فٹ بال کھیلتے رہے. پھر انہوں نے دیکھا کہ ہر روز ایک بچہ پوری ٹیم کو اپنے گھر لے کے جاتا ہے، چائے پلاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں ان کو پکڑوں گا. تو جب 1-2 ہفتہ کھیل لیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا آپ سب لوگ جاتے ہو چائے پینے کے لیے، ایک دن میرے گھر بھی آ جاؤ چائے پینے کے لیے. انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے، کھانے پلانے کی بات ہے تو صحیح ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو کھانے چلے جائیں گے. تو وہ انہوں نے موسیٰ صدر نے 2 ہفتے بیچارے نے چوٹیں کھائیں، محنت کی، الٹی سیدھی باتیں سنی، اور وہ لڑکے گالیاں بکتے تھے، وہ ساری باتیں کرتے تھے جو لڑکے کرتے ہیں. اس کے بعد وہ ان کو گھر پہ لائے، ان کو چائے پلائی. چائے پلانے کے دوران اذان ہو گئی. تو موسیٰ صدر نے کہا کہ دیکھو چائے یہاں پہ رکھی ہے، آپ لوگ چائے پیو، میں ایک نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، اگر تم میں سے کسی کا دل چاہے نماز پڑھنے کا تو آ جائے، نہیں چاہتا کوئی ایشو نہیں ہے، آپ چائے پیو اپنی. وہ گئے، انہوں نے نماز پڑھی. 3 لڑکے 22 میں سے کہنے گے نہیں یار صحیح نہیں ہے، اس آدمی نے بیچارے نے چائے بھی پلائی ہے، ہمارے ساتھ کھیلتا بھی ہے، چلو ٹھیک ہے نماز پڑھ لیتے. یہ 22 حزب اللہ کا کور یونٹ بن گئے بعد میں. they became core unit of حزب اللہ. ہمیں یہ چاہیے، ہمیں کوئی چاہیے جو ان بچوں کے نزدیک جائے، ان کو دین کے نزدیک لے کر آئے. صرف یہاں بٹھانے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، ہمیں پینیٹریٹ کرنا پڑے گا. صرف بچوں کا معاملہ نہیں ہے، یوتھس کا معاملہ بھی ہے، بڑوں کا معاملہ بھی ہے. اور سب سے اہم معاملہ جس کو میں ابھی تک ٹچ نہیں کر رہا تھا، ایک جملے بولوں گا، سب سے اہم معاملہ جو یہاں نہیں ہے ان کا، خواتین کا معاملہ. کوئی پرابلمز کو ایڈریس کیسے کرے گا؟ عزیزان محترم، یہ ہماری مشکل ہے، اس کو ہمیں سالو کرنا ہوگا. میں کل آپ کی خدمت میں تھوڑا سا اس پوائنٹ کو اور ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کروں گا، اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. کل ایک اور
انشاءاللہ تاریخ بھی ہے اور انشاءاللہ اس کو بھی ایڈریس کریں گے. اور آخر میں ایک ریکویسٹ جو میں نے بیچ میں کی تھی وہ دوبارہ کروں گا. ایک دفعہ دعائے مکارم الاخلاق ضرور پڑھ لیجیے گا. اس کے اندر لائف کے آبجیکٹیوز لکھیں. ایک جملہ عرض کروں, امام نے لکھا خدایا تو مجھے زندگی میں اپنی بندگی کی توفیق دے, اور اگر میری زندگی شیطان کیا کھانا بن جائے تو مجھے دنیا سے اٹھا لے. صرف یہ پوچھنا زندگی شیطان کا کھانا کیسے بنتی ہے. اس دعا کو ضرور جا کے پڑھیے گا. یہ بہت میننگ فل دعا ہے, بہت پاورفل دعا ہے. اس کے اندر بہت سارے کنیکشنز ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا. جب میں کہتا ہوں نا خدا سے دعا کرتے ہیں, تو ایک بچے نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ اس سے پہلے کہتے نا کہ ہم دعا کرتے ہیں, میں پہلے سے ہی دعا کر رہا تھا. تو میں نے کہا تم کیا دعا کر رہے تھے؟ کہنے لگا مولانا میں دعا کر رہا تھا یہ کب ختم ہوگا. میں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے, میں بھی آئندہ سے دعا کرنا, میں الہی آمین میں بھی کہوں گا. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں. ائمہ کے نام پر ہے, ان کی محفل ہے اور ان کا ذکر ہے. اور سب سے زیادہ طاقتور الہی آمین کس کی اثر کرتی ہے؟ معصوم بچوں کی. سب سے زیادہ الہی آمین ان کی اثر کرتی ہے. اور ان سے زیادہ معصوم بچوں سے زیادہ معصوم بچیوں کی اثر کرتی ہے. بچیاں اللہ کی رحمت ہے. معصوم بچیوں کی تاثیر سب سے بڑھ کر ہے. اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں خدایا تجھے قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کا واسطہ, تجھے مولا چوتھے امام کی مظلومیت کا واسطہ اس خلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے خدایا تجھے مولا چوتھے امام کی اسارت کا واسطہ, ان کی مظلومیت کا واسطہ, اس عید کے مبارک موقع پر ہمیں ان کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما. ہمیں اپنی زندگی میں ان کے صراط اور ان کے راستے پر چلنے والوں میں قرار فرما. خدایا امام نے صحیفہ سجادیہ کے ذریعے ہمیں جو نورانیت نصیب کی ہے, ہمیں اپنے قلوب میں اپنے دلوں میں اس نورانیت کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار بحق بیماری کربلا ان کے نام کے صدقے میں ہمارے تمام بیماروں کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما. خدایا مولا چوتھے امام کی عید کا واسطہ ہے تجھے, خدایا ان کے میلاد کا واسطہ ہے, ہمارے اور ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجتوں کے نام پر ہیں. خدایا تجھے وقت کے امام کا واسطہ ہمارے بچوں کو قیامت تک اہل بیت اطہار کے ماننے والوں, چاہنے والوں, جانثاروں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ قرآن اور اہل بیت کی مظلومیت کا, قرآن بھی مظلوم ہے. کل انشاءاللہ قرآن کریم سے کچھ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. تجھے واسطہ قرآن و اہل بیت کی مظلومیت کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. خدایا امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما. امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. خدایا ہماری زندگیوں کا اختتام اہل بیت کی پیروی میں مولا چوتھے امام کے راستے پر چلتے ہوئے شہادت کی موت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.